أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کیا کرو اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو، پھر گئے تم مگر تھوڑے تم میں سے اور تم لوگ منہ پھیرنے والے ہو۔ گزشتہ ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کے اس نافرمانیاں اور اس اکڑ کو جس سے کہ وقتاً فوقتاً مکر جاتے، تو اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کرتے ہوئے یہ بات سنا دی تھی کہ تم نے جو خطائیں کی ہے اور اس کے ارد گرد جو گھوم رہے ہو تو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا گڑھا ہے، اصحاب النار میں سے ہو تم، اور تم اسی میں سے رہو گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو تم اس بل بوتے پر اور اس بھروسے پر ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے عہد لیا ہے، تو اس میں علماء بنی اسرائیل جو یہودی تھے تو یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عہد سب سے لیا، بلکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ جو لوگ اللہ کی فرمان برداریوں میں سے تھے، نیکوکاروں میں سے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تحت زندگیاں گزارتے تھے، ان کے لیے وہ جو ہے عہد و پیما تھا۔ تو وہ یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سبھی کے لیے عہد و پیما بھی کیا کہ وہ سب کو بخش دے گا، اگرچہ وہ جو ہے کچھ گناہ کیے ہیں، اور اس کے تحت اگر جہنم میں بھی آگ میں بھی جلتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو یہ گمان کر لیتے تھے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے، پھر ہم جو ہے سو ہمیشہ ہم جنت کے لیے بنائے گئے، ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا وہاں کے جو علماء یہود تھے قوم بنی اسرائیل کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صاف صاف تنبیہ کر دی تھی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم جہنمی ہو اور اس میں ہمیشہ رہو گے، تم کے خلاف خدا، خلاف پیمبر اور خلاف ورزی عہد و پیما پر ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے میثاق یعنی وعدہ جو عہد لیا تھا قوم بنی اسرائیل سے، کہ وہ یہ تھا کہ تم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو، اللہ کی عبادت، لا تعبدون الا اللہ، کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے۔ وبالوالدین احسانا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن پاک میں اس آیت کے اندر کتنی چیزوں کو اندر داخل کر دیا، والدین، ذی القربیٰ، یتامہ، مساکین، اور سبھی کے یعنی حسن اخلاقی کے اسلام کے اندر، دین مذہب ملت کے اندر جتنے جو ہیں قرابت داری اور رشتہ داری اور پڑوس اڑوس جتنے بھی حقدار ہیں، ان تمام کے حقوق نے کے اندر ایک لائن کے اندر کھینچ دیا ہے، ایک لکیر میں سبھی کو جو ہے یہاں پر درج کر کے سب کے حقوق بتا دیے اور کسی کی حق تلفی نہیں کی۔
تو اسی کو یہاں پر بتاتے ہیں کہ تم کو جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، کسی کی پوجا پرستش نہیں کرنی ہے سوائے اللہ کے، لا تعبدون الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی کی عبادت منظور نہیں ہے، نہیں کر سکتے ہو، الا اللہ وبالوالدین احسانا، تو تم کو حقوق العباد کے علاوہ، حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد کے تمام بنیادی باتوں کو، بنیادی اصولوں کو، بنیادی حقوقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ درج کر دیا ہے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ تو تم کو صرف حقوق اللہ کے تحت ہی نہیں چلنا ہے، اگر تم کو اللہ والا بننا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے تحت اپنی زندگیوں کو گزار کر اللہ کے سرخرو پیش ہونا ہے، تو تم کو اپنی زندگی کو اس کے احکام کے مطابق، اس کے اقوال کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اس کے احکام اس طریقے سے ہیں، تم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اپنے والدین کے ساتھ پوری زندگی میں ان کے ساتھ احسان و اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ وبالوالدین احسان وذی القربی والیتام، اور بھلائی کرنی ہے رشتہ داروں پر، قرابت داری پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور تمام لوگ آ گئے اس میں، وقول الناس، اس میں وقول للناس یعنی تمام جو ہے برادری آدم کی اولاد اس کے اندر داخل ہو گئی۔ وقول للناس حسنا، تو پتہ یہ چلا مذہب، کسی بھی مذہب کا بندہ ہو، اس کو جو ہے حسن اخلاقی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ جو ہے دینداری سکھاتی ہے، یہ ایمان والے کے لیے نصیحت ہے، اور ایمان والے کی یہی نشانی ہے، یا اپنا ہو یا پرایا ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ وہ پیش آتا ہے، وہ ایمانداری کی، وہ اخلاق کی نشانی ہے، وہ مسلمان کی نشانی ہے، وہی پکا اور سچا مسلمان ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تمام حسن اخلاقی اور احسانت داری ہونے کے بعد وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، دیکھو اللہ تعالیٰ صلاۃ اور زکوٰۃ کی طرف جو صاحب انسان کو رجوع کرنا چاہ رہا ہے، تو کس وقت؟ پہلے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو، اپنے احسانات کو، اپنے اعمال کو، اپنے بول چال کو، کردار کو، گفتار کو، احسان کو، سبھی کے ساتھ مل جل کر اچھا بناؤ، طیب بناؤ، طاہر بناؤ۔ زندگی پاک و صاف ہونے کے بعد تم اب ہو گئے عبادت کے لائق، تو اب تم کو کیا کرنا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا بولو پڑھو چھوڑو پڑھو چھوڑو اس طریقے سے نہیں، قائم کرنا۔ قائم کرنا سے مراد ایک مرتبہ آپ نے سن بلوغیت کو پہنچنے کے بعد جو آپ پر نماز فرض ہوئی تو وہ قائم ہو گئی، تو اب آپ کو چھٹکارا نہیں ہے، تو آپ کے حالات، آپ کے حیتیں بدلتی رہیں گی۔ اس کے تحت انسان کو سہولتیں دین کے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، کرنا ہی ہے ایسا وہ تو ہے، لیکن اس میں سہولتیں بھی درپیش ہے، جیسا کہ نماز تو چھوڑنی نہیں ہے، نماز آپ پر جب فرض ہو گئی تو کسی بھی حالت میں پڑھنا ہے، لیکن حالتیں تبدیل ہوتی رہیں گی۔ آپ کی صحت کے تحت آپ کو گنجائشیں دی گئی، سہولتیں دی گئی، اور جیسے حالت مرض میں ہوں تو آپ زیادہ اگر طبیعت خراب ہے تو اشارے سے بھی آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، حالت سفر میں ہوں تو سفر کے تحت آپ جو ہیں سفر کے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز کو ادا کر سکتے ہیں، یعنی جیسے آپ حالات میں ہیں اسلام نے، دین نے اس کے اندر سہولتیں دی ہے، زبردستی نہیں کی ہے، آپ کو پورا حق دے دیا ہے کہ آپ اپنے جسامت کے تحت، آپ کی صحت کے تحت، آپ نے اپنے وقت کے تحت
تمام چیزوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حق کو ادا کرنا ہے، حقوق اللہ ادا کرنا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو آپ کو قائم کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس قابل ہو گئے، پہلے تو یہ قابلیت آنے کے لیے آپ پاک و صاف ہوئے، پاک اور صاف ہونے کے بعد آپ قابل عبادت ہوئے، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توسیع کی، آپ کو زندگی بخشی، آپ کو جو ہے صاحب استطاعت بنایا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ تو آپ کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے آپ کو استطاعت سے بخشا ہے، اس مقدار نے حسب مقدار جو شریعت نے آپ کو بتایا ہے، اس طریقے سے آپ کو حسب استطاعت زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، اور غربا و مساکین کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اور ثم تولیتم الا خیر، تو بعد میں ہوا یہ کہ یہ قوم بنی اسرائیل جو مکرنے والے نافرمان، ان کے لیے آگے اس آیت میں فرمائے گا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تو یہ ان لوگوں پر یہ چیزیں جب بتائی گئیں توریت کا ثبوت دے کر کے، دیکھو یہ ایسا کرنا ہے، یہ چیزیں تم پر لازم ہیں، اور سب کے حقوق کو ادا کرنا ہے، لیکن ہوا یہ کہ پھر تم میں سے کچھ لوگ جو ہے ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم میں سے کچھ ہی لوگ اس پر قائم رہے، اس بات کو مانے، اور اکثر و بیشتر مکر گئے، اور تم وانتم معرضون، اور بہت سارے معترض ہو گئے، مکر گئے، تو ان کے لیے تو جو ہے سزا، دائمی سزا اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اب اس آیت کو پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا، اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ایمان سے مایوسی کے چند وجہیں بیان ہو چکی تھیں۔ توریت کو بدل ڈالنا، تھوڑی قیمت پر خدا کے احکام بیچ ڈالنا، اور پھر بھی اپنے کو جنت کا حقدار جاننا۔ اب اس مایوسی کی ایک اور بڑی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں علماء یہود سے مطالبہ تھا کہ تم اپنے جنتی ہونے کا توریت سے ثبوت دو، وہ نہ دے سکے۔ اب اس توریت سے ان کے جہنمی ہونے کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ تم نے توریت کے فلاں فلاں عہد توڑ دیے، اور حق تعالیٰ سے بدعہدی کی کرنے والا ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق ہے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیتوں سے اس طرح ہے۔ پہلے میں جنتی اور جہنمی کی پہچانیں بتائی گئیں کہ کفار بدکار جہنمی اور مسلمان نیککار جنتی ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہودو، یہودیوں، تم اپنے کو دیکھو کہ تم میں کون سی علامتیں ہیں، تم میں جہنمیوں کی فلاں فلاں علامتیں ہیں، لہذا تم کبھی جنتی نہیں ہو سکتے۔ تفسیر: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوری توریت شریف پر عمل کرنے کا عہد لیا گیا تھا، جس میں یہ احکام بھی موجود تھا، لہٰذا ان کا بھی عہد ہو گیا۔ میثاق مضبوط عہدے کو کہتے ہیں، یعنی ہم نے بنی اسرائیل سے حسب ذیل چیزوں کا مضبوط عہد کرایا۔ پہلے یہ کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ یہ خبر بمعنی نہیں ہے، جس سے کہ اس میں بہت اہمیت پیدا ہو گئی، جیسے ہم اپنے کسی فرما بردار غلام سے کہیں کہ تم فلاں جگہ نہ جاؤ، یعنی اس حکم کی مخالفت کرنی چاہیے ہی نہیں، اور تم سے اس کا اندیشہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے بجائے حکم کے خبردار رہو۔ خیال رہے کہ اس عبارت میں دو عہدے ہیں، ایک یہ کہ خدا کی عبادت کرو، دوسرے یہ کہ غیر کی نہ کرو، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ رب کی عبادت
درستی عقائد پر موقوف ہے کہ اس کی ذات و صفات اس کے پیغمبروں اور اس کی کتابوں کے مان کر عبادت کی جائے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ عبادت وہ چاہے جو اس کے یہاں مقبول ہو، اور یہ انبیاء کرام کی تعلیم سے ہو معلوم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس کے مختصر سی عبارت میں توحید، رسالت، کتاب، ملائکہ اور ساری عقائدیات پر ایمان لانے کا ذکر بھی آ گیا، کیونکہ یہ چیزیں عبادت کی شرطیں ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ عبادت صرف نماز ہی کا نام نہیں، بلکہ جو جائز کام رب کی رضا کے لیے کیے جائے وہ عبادت ہیں، یعنی رب کی رضا کے لیے گھریلو بھی کام ہیں اور ہمارے روزانہ امور خانہ داری کے بھی کام ہیں، یہ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ ہی کے خاطر کرتے ہیں، وہ سب جو ہے مومن کا، مسلمان کا عبادت ہی میں شمار ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم تلاوت کلام اللہ یا روزہ، نماز جو ہیں یہی چیزیں جو ہیں عبادت کے اندر شمار ہے، بلکہ مومن مسلمان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، اس کے حرکات و سکنات اور اس کے اعمال، اس کی خرابت داری، اس کے رشتہ داری میں آنا جانا، بول چال، لب و لہجہ، یہ تمام امور جو ہیں مومن کے، مسلمان کے عبادت ہی میں شمار ہیں۔ تو گویا کہ اس کا چپی ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ ان الصلاۃ و نسک و محیا و ممات للہ رب العالمین، اس کو اگر سمجھ لیں تو انسان کی زندگی حشاش بشاش ہو جائے، وہ کبھی بھی جو ہے خلاف ورزی نہ کرے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تحت ہی اپنی زندگی گزارے۔ اس آیت کو سمجھنا، اپنی زندگی میں اتارنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ صرف عبادت کے لیے اللہ محتاجیت میں نہیں ہے، اللہ عبادت کا محتاج نہیں ہے، اس کو اس سے کوئی اس کے اضافی چیز نہیں ہے اللہ کے لیے۔ یہ جو کچھ ہے عبادتی اعمال جو ہیں، یہ افعال جو ہیں، یہ ہمارے بھلائی کے لیے ہے، یہ ہمارے اپنے لیے ہے، اسی میں جو ہے فلاح اور بہبودی ہماری ہے، جنت اور دوزخ کے حقدار ہم ہی ہیں، اور وہ ہمارے ہی لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے کردار، گفتار، اعمال، اخلاق پر یہ ان دو اشیاءوں کو، دو مخلوق کو جو بنایا ہے، انس اور جن کے لیے، جنت اور دوزخ کو یہ دو مخلوق کے لیے بنایا ہے، اور اس کے حقدار ہم ہیں۔ جیسے اعمال کریں گے ہم اس کے مستحق ہوں گے۔ کما تزرعوا تحصدوا، جیسا بوؤ گے ویسا پاؤ گے۔ اس لیے جو ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ، اپنے فرائض اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی درست کریں، اپنے افعال کو بھی درست کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں، اور جو ہے ذکر و اذکار کے ساتھ اللہ کی رضامندی کو حاصل کریں۔ خیال رہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے، اور دینی اتباع صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی بھی ہو سکتی ہے، اس کے رسول کی بھی، ماں باپ و علماء و مشائخ کی بھی، کیونکہ عبادت وہ ہے کہ کسی کو اپنا خالق یا خالق کے مثل مان کر راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اتباع کے معنی ہے کہ آنکھ بند کر کے کسی کی قدم بقدم چلنا، اس کے ہر کام کا نقل کرنا، یہ حضور کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ رب کے سے کام ہم نہیں کر سکتے، وہ مارتا ہے، جلاتا ہے، خود نہیں کھاتا بلکہ کھلاتا ہے، اور غیر نبی کے کام میں غلطی کا بھی احتمال ہے، ان کے اچھے کاموں کی پیروی کرو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام رب کی طرف سے ہے، وہاں نفس اور شیطان کا دخل نہیں۔ دوسرا عہد یہ ہے وبالوالدین احسانا، معاملات میں سے یہ پہلا عہد ہے، یہاں ایک فعل احسنو یا تحسنو پوشیدہ ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ احسان کر دیا کرو،
رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا۔ اس کی چند وہ وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ ماں باپ اولاد کی پیدائش اور اس کی پرورش کے سبب ہیں، اور حق تعالیٰ کے فیض کا پہلا واسطہ جو نعمت بھی کسی کو ملے گی پیدائش کے بعد ہی ملے گی۔ ایسا تو نہیں کہ جو ہے والدین سے پہلے اولاد کو کچھ ملے، کیونکہ تولد کے بعد ہی جو ہے سب چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اگر کسی کا حق دیا ہے تو والدین کا دیا ہے، اور انہی کے طفیل میں سبھی چیزیں میسر زندگی میں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ماں باپ اولاد کی پیدائش اور اس کے پرورش کا سبب ہے، اچھا ملے گی، پیدائش کے بعد ہی ملے گی، لہٰذا خدا کے بعد ماں باپ کا ہی احسان ہے۔ دوسرے یہ کہ ماں باپ کا انعام خدا کے انعام سے مشابہت رکھتا ہے، جیسے حق تعالیٰ بلا تمام بندوں کو پالتا ہے، ایسے ہی ماں باپ بغیر لالچ بچے کو پالتے ہیں۔ اور دوسرے محسن بدلے کی امید پر احسان کرتے ہیں، یعنی دوسرے جو لوگ کرتے ہیں وہ بدلہ طلب کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا بھائی ہمارے کو بدلے میں کیا ملے گا، لیکن ماں باپ ایسے کچھ نہیں کرتے۔ حق تعالیٰ بھی کچھ بدلے میں چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا ہے، وہ تو ہے نیکوں کو، گناہ گاروں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اپنی نعمتوں سے، روزی سے، ہر چیز سے نوازتا ہے، وہ جو ہے اس کے اندر کوئی لکیر نہیں کھینچتا۔ اس طریقے سے ماں باپ کے بھی جو ہے کہ ایک بچہ اگر نیکوکار ہے، ایک جو ہے تھوڑا بدکار ہے، ایک ماں باپ کی سنتا ہے، ایک ماں باپ کی نہیں سنتا ہے، تو بھی ماں باپ جو ہیں سب کو یکسوئی سے، ایک دلی سے ہی چاہتے ہیں۔ ہاں، جنت دوزخ کے منکر کون؟ ماں باپ، اچھا بدلے کی امید احسان کرتے ہیں۔ کفار ماں باپ جو قیامت، جنت و دوزخ کے منکر ہیں، یہ کافرین ہیں، انہیں ثواب کی بھی امید نہیں کافرین کو، مگر بچہ پالتے ہیں۔ دیکھو یہ ان لوگوں کو یہ سب چیزیں ہیں، مگر ان کے دل کے ماں باپ کے اندر بھی جو ہے وہ بھی بچہ پالتے ہیں، لڑکیوں اور بے دست وہ پالے ہوئے بچوں کے باپ جو قیامت پالنے میں دنیاوی لالچ ہوتی ہے، یعنی پالے ہوئے بچوں کے اندر بھی یہ لالچ ہو سکتی ہے۔ تیسرے یہ کہ حق تعالیٰ انسان کی پیدائش میں حقیقی مؤثر ہے اور ماں باپ ظاہری مؤثر ہیں۔ چوتھے یہ کہ حق تعالیٰ اپنے نافرمان بندے پر انعام کرنے سے ملول نہیں ہوتا، یعنی بندہ نافرمان ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ انعاموں سے اس کو رزق سے سب سے نوازتا ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے ماں باپ کبھی بھی اولاد کی ترقی میں کمی نہیں کرتے اور کبھی ان پر حسد نہیں کرتے، یہ انہی کی خصوصیات ہیں۔ ساتویں یہ کہ ماں باپ کی اطاعت سارے دینوں میں ضروری ہے، یعنی کسی بھی مذہب کا ہو بندہ تو وہ ماں باپ کی جو ہے قدر و قیمت جانتا ہے، قدر و قیمت ہے، ہر مذہب میں ہے، اسی میں کسی کا اختلاف نہیں، بلکہ ان سے محبت انسانوں کے علاوہ بے عقل حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ انسانوں کے علاوہ حیوانات بھی جو ہے یہ تاثرات ان کے اندر بھی ہیں۔ آٹھویں یہ کہ ہمیشہ ماں باپ اولاد کے مال کو بڑھاتے ہیں اور نقصان سے بچاتے ہیں، جیسے رب تعالیٰ اپنے بندوں کے نیک اعمال کو بڑھاتا ہے۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ کی عبادت شاہ و گدانی، نبی و امتی سب پر فرض ہے، یوں ہی ماں باپ کی خدمت سب پر فرض۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَبَرَّ بِوَالِدَتِی، نیز رب کی عبادت ہر وقت لازم، یوں ہی ماں باپ کی خدمت ہر وقت فرض۔ ان کی زندگی تندرستی میں بھی، بیماری میں بھی، بڑھاپی میں بھی، بعد موت بھی، یعنی ماں باپ کی اطاعت صرف ایک حدود تک نہیں ہے،
बस माँ बाप ने परवरिश की और तुम बड़े हो गए, चलो छोड़ो, तुम तुम्हारा संभालो, हम हमारा नहीं, बल्कि ये जिम्मेदारी हुकूक़ुल्लाह के तहत जिस तरीक़े से अल्लाह ताला के हुकूक़ हैं, इस तरीक़े से वालिदैन के भी हुकूक़ मरे दम तक नहीं छूटेंगे। बल्कि ये फरमाया गया कि मरने के बाद भी वालिदैन को आप नहीं भूल सकते। माँ बाप नीज़ रब की इबादत हर वक्त लाजिम है, यूँ ही माँ बाप की खिदमत भी हर वक्त फ़र्ज़ है। बाद मौत भी माँ बाप का ख्याल रहे, यानी उनके क़ब्रों की ज़ियारत करें, वहाँ पर जो है कलामुल्लाह पढ़े, फ़ातिहा करें। रब की इबादत हर तरह की ज़रूरी, जानी बदनी माली, यूँ ही माँ बाप की खिदमत हर तरह लाजिम। जिस तरीक़े से अल्लाह ताला की इबादत फ़िज़िकली मेंटली ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, इसी तरीक़े से माँ बाप की खिदमत भी जो है हर तरह आप पर लाजिम है। जान जिस्म माल गर्ज़ के हर शय उन पर सर्फ़ करें, सिर्फ़ नौकरों पर उन्हें न छोड़ दे। आजकल क्या हो गया कि जो है अगर अल्लाह ताला ने नवाज दिया, जो है बहुत जो है मालो मता आ गया, तो माँ बाप को जो है नौकरों के तहत चलो संभालो, उनको एक रूम दे दो, उनको अलग कर दो, और वो नौकर उठा कर उनको देखते रहें, उनकी खिदमत होती रही, उसको खिदमत नहीं कहेंगे, बल्कि आपको खुद अपने हाथों से जो है आप उनकी खिदमत करना है। बादशाह भी हो तो भी अपने हाथों पाँवों से उनकी खिदमत करे, यानी पहुंचकर बादशाह पर भी लाजिम है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत के लिए पहुँचे। नीज़ कोई शख्स दावा नहीं कर सकता कि मैंने हक़ इबादत अदा कर दिया, इस तरह कोई शख्स नहीं कह सकता कि मैंने वालिदैन का हक़ खिदमत अदा कर दिया। देखो, कोई ये दावा नहीं करता सकता अपनी पूरी ज़िंदगी में कि चलो तो मैंने अल्लाह ताला के तमाम जो है जो भी अहकामात है फ़राइज़ हैं, अल्लाह ताला का मैंने हक़ अदा कर दिया। इस तरीक़े से वालिदैन के भी हुकूक़ को कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने पूरे के पूरे उनके हक़ अदा कर दिए। गर्ज़ के वालिदैन की खिदमत को रब के इबादत से बहुत तरह मुनासिबत है। माँ बाप की इताअत में चंद हिदायत ख्याल रखो। अगरचे माँ और बाप दोनों की इताअत लाजिम है, लेकिन चूँकि माँ ने बच्चे को अपना खून पिलाकर पाला है और बाप ने ज़र पालाकर इसलिए माँ का हक़ुल खिदमत बाप से 7 गुना ज़्यादा है। बाप से 7 गुना हक़ किसका है? माँ का है, ज़्यादा है। हदीस पाक में है कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। दूसरी रिवायत में है कि जन्नत तुम्हारे माँओं के कदमों के नीचे है। दूसरी हिदायत इस आयत से मालूम होता है कि काफिर माँ बाप की भी इताअत और ताज़ीम करें, चाहे काफिर हो या मुशरिक हो या किसी भी मज़हब मिल्लत का हो, तो वो भी जो है माँ बाप की ताज़ीम करे। ये इस्लाम की तालीमात में है, इसलिए कि यहाँ वालिदैन में ईमान की क़ैद नहीं लगाई गई। नीज़ उनकी इताअत हक़ परवरिश की वजह से है, और ये हक़ तो काफिरों माँ बाप में भी है। वालिदैन के साथ एहसान 3 किस्म का है। एक ये कि अपने कौल व फ़ेल से उनको ईज़ार न पहुँचाए। दूसरे ये कि अपने बदन व माल से उनकी खिदमत करे। तीसरे ये कि जब वो बुलाएं तो फ़ौरन हाजिर हो जाएं, ऐसा नहीं कि मैं आता बाद में मेरे को काम है, फ़ौरन हाजिर हो जाएं। पहली इताअत बहरहाल वाजिब है कि माँ बाप को ईज़ा देने वाला आँख और नाफरमान कहलाता है। दूसरी इताअत जब वाजिब है कि माँ बाप हाजतमंद हों और औलाद
میں اس خدمت کی قدرت ہو، اگر نہیں حاجت ہے، دوسری اطاعت نہیں ہے یا اولاد میں طاقت نہیں تو اس قسم کی اطاعت واجب نہیں۔ مثلا ماں باپ بول رہے کہ بھائی میری خدمت کر، لیکن بچہ جو ہے بچہ مجبور ہے، بیمار ہے یا کوئی وجہ ہے یا موجود نہیں ہے، دوسری جگہ ہے، تو اس حالت میں اس پر کوئی یہ واجب نہیں ہے، جبکہ وہ اس خدمت کے اندر نہیں آتا بلکہ وہ خود مجبور ہے، تو ایسی حالت میں اس پر یہ چیزیں لادی نہیں جا سکتی۔ تیسری قسمت خدمت کی یہ شرط ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہونے سے کوئی شرعی خرابی پیدا نہ ہو، یعنی ماں باپ بولا ہے تو آنا تو ضروری ہے، لیکن اذان ہو گئی ہے اور جماعت کھڑی رہی ہے، وہاں پر ماں باپ بولے کہ بھائی ادھر آؤ، یہ ہمارا کام کرو، تو یہاں پر جہاں پر اللہ کے حقوق آ رہے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت آ رہی ہے، وہاں پر اللہ اور رسول کے حقوق پر ماں باپ کی حقوق کو ترجیح نہ دی جائے۔ ترجیح کس کی ہے؟ بڑائی کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو یہ ماں باپ کے اطاعت نہیں ہوگی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ پہلے وہ فرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے ان کے طرف رخ کیا جائے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بعد ان کی طرف توجہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت پہلے ہوگی، اول نمبر پر ہوگی۔ ہاں، شرعی وجہ نہ ہو، اگر نماز کا وقت، ہاں یہ تو میں نے بتا دیا۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا جو حدیث میں آیا ہے وہ یہ ہے، ان سے دلی محبت رکھیں، بات چیت اور اٹھنے بیٹھنے میں ان کا ادب کریں کہ راستے میں ان کے آگے نہ چلیں۔ آج کل تو بے ادبی کے حدود ٹوٹ چکے ہیں، لوگ جو ہیں اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے، یہ معمولی سی بات سمجھتے ہیں، لیکن ادب لازم ہے۔ ہاں، کریں کہ راستے میں ان کے آگے نہ چلیں اور ان کو نام لے کر نہ پکاریں، اپنے ماں باپ کا نام لے کر نہ پکاریں بلکہ ادب سے بلائیں۔ جہاں تک ہو سکے اپنے ماں باپ مال و جان ان پر خرچ کریں، ہر کام اور ہر بات میں ان کی رضامندی کا خیال رکھیں، ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیت پوری کریں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے کبھی کبھی صدقہ و خیرات کرتا رہے، ہر ہفتہ میں ان کی خبر کی زیارت کرے اگر ممکن ہو، اگر ویسے جگہ پر وہ موجود ہو، اگر دور و دراز ہو تو وہیں سے جو ہے وہ ان کے لیے فاتحہ خوانی کر سکتا ہے، سورہ یاسین پڑھ کر بخشے۔ ان کے دوستوں اور خرابت داروں سے محبت رکھے، ماں باپ کے دوستوں اور خرابت داروں سے محبت رکھے، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرے۔ سعادت مند بچے اپنے ماں باپ کے دوستوں کو ان کے بعد ماں باپ کی جگہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے ہمارے والدین کے ساتھ والے، یعنی اس دور کی بات بتاتا ہوں، تو مطلب جب والد وغیرہ نہیں رہے اور ان کے دوست آ جائے تو اتنا ہی ان کے ساتھ خلوص اور محبت کے ساتھ پیش ہوتے جتنا ماں باپ، اور اتنا ہی ادب کرتے کہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے لیے جگہ دیتے اور ان کے سامنے بیٹھنے کی ہمت نہ کرتے، ان کے سامنے لب کشائی نہیں کرتے، زبان کو اونچی نہ کرتے۔ اس لیے ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، زیادہ زور سے بات نہ کرو اپنے ماں باپ سے، وَلَا تَجْهِرُوا أَصْوَاتَكُمْ، زور سے نہ بولو ان کے سامنے، اور ان کو اظہار ثانی نہ پہنچاؤ۔ اگر ماں باپ گناہ کرنے کی عادی ہوں یا کسی کی بد مذہبی میں گرفتار ہوں، ماں باپ دیکھو ان کے بھی احکامات کیسے ہیں، ان کو نرمی کے ساتھ راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ کبھی ہوتا ہے کہ کوئی ایمان لائے اور ان کے جو ہے والدین نہ کافر و مشرک ہوں، تو ان کے ساتھ سختی سے نہ پیش آؤ بلکہ نرمی ہی رکھو، چاہے وہ تمہارے ماں باپ منافق ہوں، گناہ گار ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں اور نافرمان ہوں یا گناہوں میں مبتلا ہوں، تو ان کے ساتھ نرمی میں پیش آ کر یہ کوشش کرو کہ ان کے احسان
سے یہ احسان پیش کر کے ساتھ پیش آؤ تاکہ وہ جو ہے تمہارے طرف مرغوب ہو کر تمہاری باتوں کو مان لیں اور آہستہ آہستہ گناہ گاری کو چھوڑ کر ان کا دل مائل ہو جائے، وہ اطیع اللہ اطیع الرسول کے تحت اپنی زندگی کو گزر بسر کرنے کی وہ بھی کوشش کریں اور دائرے حق پر آ جائیں۔ ماں باپ منافق ہوں تب بھی ان کا حق مادری ادا کریں اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزار کی جو سخت کافر تھا سختی کو برداشت کیا اور اس سے نرم کلام بھی فرمایا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ابو عامر سخت کافر تھا، آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے قتل کا اجازت چاہی۔ دیکھو کتنا بڑا اعجاز ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ابو عامر سخت کافر تھا، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کا اجازت چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ تفسیر کبیر عزیزی۔ ساتھ میں یہ ہدایت یہ کہ جب ماں باپ کا اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ ہو جائے تو اس وقت نہ ماں باپ کا لحاظ ہوگا اور نہ خرابت داری کا۔ ماں باپ کا لحاظ کب نہیں ہوگا؟ جب کہ وہ کس کے توڑ میں کس کے خلاف میں آ جائیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے۔ اگر اللہ اور رسول کی خلاف ورزی میں اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو وہاں پر ان کا خیال نہیں کیا جائے گا یا لحاظ ان کا نہیں رکھا جائے گا۔ مثلاً ایک جنگ میں بیٹا غازی بن کر اور باپ کافروں کی طرف سے آیا ہے تو اب اس کے حق پدری کا لحاظ نہیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حق سب سے مقدم ہے۔ اس لیے جنگ احد میں حضرت عبیدہ ابن جراح نے اپنے باپ کا لحاظ جراح کو قتل کر دیا، اپنے باپ کو۔ اور جنگ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو جو اس وقت کافر تھے اپنے مقابلے کے لیے بلایا۔ بیٹے کو اگلی صف میں کافروں کے صف میں تھا تو خود ابو بکر صدیق نے اس کو للکارا کہ آ جاؤ، جب اس وقت وہ جو ہے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اور حضرت علی اور حضرت حمزہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے اہل خرابت عتبہ اور رشیبہ ولید کو قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے ماموں عاص ابن ہاشم کو قتل کیا۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو وہاں پر لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہر مسلمان اپنے قرابت دار قیدیوں کو قتل کریں۔ اس کے قرآن کریم نے تائید فرمائی۔ دیکھو سورہ انفال، لولا کتاب من اللہ سبقہ، یہ ہے کہ کافر ماں باپ کی بھی اطاعت ضروری ہے مگر جبکہ ان کا حق اللہ اور اس کے رسول کے حق کے مقابل نہ ہو۔ ذی القربہ وہ لوگ ہیں، وہ ذی القربہ جو آیا ہے جن کا رشتہ بذریعے ماں باپ کے ہو۔ وہ ذی القربہ جو قرابت داری ہے، اب دیکھو قرابت داری یہاں بتا رہے ہیں کس کی قرابت داری، جو رحم میں آتے ہیں ان کو بتا رہے ہیں۔ ایک تو ماں باپ کے رشتہ داروں میں جو قرابت داری آتی وہ ہے، یہ تین طرح کے ہیں۔ ایک باپ کی قرابت داری جیسے دادا دادی چچا پھوپھی وغیرہ، دوسرے ماں کے، ایک تو یہ باپ کے ہو گئے، دوسرے ماں کی طرف سے نانا نانی ماموں خالہ اقیافی بھائی یعنی خالہ زاد بھائی وغیرہ، تیسرے دونوں کے قرابت دار جیسے حقیقی بھائی بہن، ان میں سے جس کا رشتہ قوی ہوگا اس کا حق مقدار لحاظ ہوگا۔ اگر بھائی اور چچا حاجت مند ہوں تو پہلے بھائی کا یعنی
جہاں پر جو ہے حق کی بات بتائی جائے، جو قربت میں جتنا قریب ہوگا اس کا حق پہلے ہوگا، جو قرابت داری میں دوری ہوگی تو اس لحاظ سے اس کا حق ہوگا۔ یہ اس چیز کو یہاں بتا رہے ہیں۔ دوسرے یہ اہل قرابت دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن سے نکاح حرام ہے، انہیں ذی رحم کہتے ہیں۔ ذی رحم کس کو کہتے ہیں؟ جس سے نکاح حرام ہے، وہ محرم کہتے ہیں، جیسے چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ وغیرہ۔ ضرورت کے وقت ان کی خدمت کرنا فرض ہے۔ یہ ایک دم قرابت داری میں سے ہو گئے، جو محرم میں ہیں۔ نہ کرنے والا گناہ گار، ان کی تو خدمت آپ کو کرنا ہی ہے۔ دوسرے وہ جن سے نکاح حلال، جیسے خالہ، ماموں، چچا کی اولاد، ان کے ساتھ احسان و سلوک کرنا سنت مؤکدہ ہے اور بہت ثواب، لیکن ہر وقت ہر قرابت دار بلکہ سارے مسلمانوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ضروری اور ان کی ایذار پہنچانا حرام ہے۔ اب تیسری ہدایت، سسرالی اور دودی رشتہ دار۔ اب سسرالی رشتہ دار یہ اہل قرابت دار میں ہیں، یہ لوگ والدین کے طرف کے دونوں کے بھی بہت قریبی لوگ یہ قرابت داری میں آ رہے ہیں۔ اب دیکھو یہ سسرال کا جو آج کل کا جو ریشو چل رہا ہے، سسرال کو کس حد تک کون سے ریشو میں اسلام نے رکھا، تو یہ قرابت داری قربت کے اندر کے نہیں ہے، یہ ذرا تیسری ہدایت میں آ رہے ہیں، یہ اس کے اندر نہیں ہے۔ سسرالی اور دودھ کے رشتہ دار ذی رحم نہیں ہیں، یہ ذی رحم نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض محرم ہیں، جیسے ساس اور دودھ کی ماں یعنی رضائی۔ بعض محرم بھی نہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، یہاں تک کہ پڑوسی کے بھی حق ہیں، مگر یہ لوگ اس آیت میں داخل نہیں۔ وذی القربیٰ کا جو آیت یہاں پر آئی ہے تو وذی القربیٰ میں والد کے رشتہ دار، والدہ کے رشتہ دار، اور سسرال اور یہ رضائی والے یہ ذی القربیٰ میں نہیں ہیں، یہ تیسری شکل میں آتے ہیں۔ تو یہ کوئی سسرال والے یہ نہ سمجھ لے کہ ہم تمہارے ماں باپ کے برابر ہیں، ہم تمہارے برابر، یہ سسرال ان کے حقوق ضرور ہیں، ان کے حقوق کے تحت ان کو ماننا ہے اور ان کی جو ہے احسان کے ساتھ، حسن اخلاقی کے ساتھ پیش آنا ہے، جیسے اپنے والدین کے ساتھ آتے ہیں، لیکن یہ قرابت داری کے حقوق میں نہیں آتے، یہ ہٹ کے ہیں، تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں یہ لوگ، سسرال والے اور رضائی، یہ اپنے آپ کو ان میں نہ ملائیں، یہ اس آیت میں داخل نہیں، کیونکہ یہاں رحمی اور رشتہ والے مراد ہیں۔ والیتام یہ جمع یتیم کی ہے، جیسے ندیم اور ندامی۔ انسان میں یتیم وہ نابالغ بچہ ہے جس کا باپ مر جائے، اور جانوروں میں وہ چھوٹا بچہ جس کے ماں نہ ہو، اور جو جواہرات میں وہ یتیم ہوتا ہے جس کی مثل نہ ہو، اور سیب میں اکیلا پیدا ہو۔ یتیم کی جمع قاعدے سے یتامہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ آفت زدہ ہے اس لیے دوسرے آفت زدوں کی طرح اس کی بھی جمع لائی گئی ہے۔ یتیم پر احسان دو طریقہ ہے، ایک یہ کہ اس کے مال کی حفاظت کریں، اس کے خوراک و پوشاک کی خبرگیری کریں، اس کو علم و ادب سکھائیں، یہ اس کے اہل قرابت پر واجب ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے ایذا نہ دیں، اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی کریں، اس کو مجلسوں اور محفلوں میں اپنے پاس بٹھائے، اس کے سر پر ہاتھ پھیریں، اس کو اپنے بچوں کے طرح گود میں لیں اور محبت ظاہر کریں، یہ سب پر لازم ہے، کیونکہ جس بچے کا باپ مر گیا سب مسلمان اس کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے گریہ گزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان نصیحات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے
اور اطیع اللہ اطیع الرسول کے تحت زندگی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تحت پوری اپنی زندگی کو سر بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔